جی سر، اگر سری لنکا میں جو اکنامیکل کرائسس آ چکے ہیں، اگر میں ان کی بات کروں تو سب سے پہلے تو میں سر بتانا چاہوں گا کہ تو جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں راجا پاکسا، گوٹبایا راجا پاکسا، یہ 2019 میں سری لنکا کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور انہوں نے بھی عمران خان کی طرح سری لنکن جو عوام ہیں ان کو بہت سارے خواب دکھائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سری لنکا کی جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ اپ کریں گے، لیکن سر بدقسمتی سے یہ بوسٹ اپ نہ کر سکے اکانومی کو، اور اکنامیکل کرائسس آ چکے ہیں سری لنکا میں۔ تو اس کے کرائسس کی بات کریں تو پیچھے جو دو مین ریزن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ بہت کمزور تھی، ناقص پالیسی تھی، جس کی وجہ سے یہ کرائسس آئے ہیں، اور دوسری بات اگر دیکھا جائے تو کرونا وائرس ہے جس نے سری لنکا کی جو اکانومی ہے اس کو بہت بڑا دھچکا دیا ہے۔ سر اگر بات کروں تو سری لنکا میں 25% انفلیشن ہو چکی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور یہ ورلڈ ریکارڈ انفلیشن ہو چکی ہے سری لنکا میں۔ اگر ناقص پالیسی کو ایکسپلین کروں تو سر یہ ہے کہ سری لنکا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے آ کر 15% ٹیکسز تھے ان کو کٹ آف کر دیا تھا، جو کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس لینے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے اس کو کٹ آف کر دیا تھا۔ جب اتنا زیادہ ٹیکس کٹ آف کر دیا جائے گا کسی ملک میں تو ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے کرائسس تو آئیں گے، مشکلات تو آئیں گی۔ سر اگر بات کی جائے تو 2019 میں جو سری لنکا کا پبلک لون تھا، وہ جتنی سری لنکا کی اکانومی ہے اس کا 94% انہوں نے لون دینا تھا، لیکن 2021 میں یہ لون بہت بڑھ چکا ہے، اور اب جو لون ہے یہ سری لنکا کی جتنی ٹوٹل اکانومی ہے اس کا 119% انہوں نے لون دینا ہے۔ اور سر کرائسس ان کے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ادھر دودھ پینے کے لیے بچوں کو نہیں مل رہا، پھر اس کے بعد پیپر کی اتنی شارٹیج ہو چکی ہے کہ ان لوگوں نے اخبارات کو پرنٹ کرنا بند کر دیا ہے، اور اسکول بند کر دیے ہیں اس وجہ سے کہ پیپر نہیں خرید سکتے اور بچوں کے پیپر نہیں لے سکتے۔ پھر سر اس کی اگر بات کروں تو جو سری لنکا میں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آ چکا ہے، وہ ایک سال کے اندر ان کو $4 بلین کا جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بیئر کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کے ریسورسز بھی اتنے کم ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس چند ایک سے ریسورسز رہ چکے ہیں۔ اگر یہ ان ریسورسز کو یوز کریں تو یہ صرف گنتی کے چند ایک ماہ کے لیے یہ ہیں جی گوڈس کو امپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ریسورسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ سر دوسرے نمبر پر بات کروں تو جو اس کا اکانومی ہے، سری لنکا کی اکانومی ہے، جو اس کا 12% ہے وہ ان کو ٹورزم سے وصول ہوتا ہے۔ تو کرونا وائرس کی وجہ سے جب ڈفرینٹ ممالک سے جو ٹورسٹ سے وہ سری لنکا میں نہ آئے، تو جس کی وجہ سے سری لنکا جو اکانومی کو اس کو ادھر بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ لیکن سر اب چائنا، انڈیا اور IMF ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات ہے یہ کہ اب لون بہت زیادہ ہو چکا ہے ان کے پاس۔ حال تو یہ ہے کہ ان کو لون تو لینا پڑے گا، یہ ایسے کرائسس سے نکلنے کے لیے لون تو لینا پڑے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنا انفراسٹرکچر بہتر کرنا پڑے گا، اور جو سری لنکا کی اکنامیکل پالیسیز ہیں ان کو بہتر کرنا ہوگا اور مزید بہتر کرنا پڑے گا، اور ان پالیسیز کو یہ لانگ ٹرم پالیسیز بنانا پڑیں گی ان کو، کیونکہ جتنے سری لنکا میں کرائسس آ چکے ہیں، جتنی انفلیشن ہو چکی ہے، تو انفلیشن اتنی ہو چکی ہے کہ $1 از اکول ٹو 284 سری لنکن روپیز۔ تو سر اس کے لیے یہ دو باتیں ان کو کرنی پڑیں گی، ادروائز وہ وقت دور نہیں ہے کہ سری لنکا کو بینکرپٹ قرار دیا جائے گا، اور جو ڈفرینٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ سری لنکا پر آ کر مسلط ہو جائیں گے۔ تو ان کو کرائسس سے نکلنے کے لیے ایک تو انفراسٹرکچر بہتر کرنا پڑے گا، اور جو اکنامیکل پالیسی ہے اس کو لانگ ٹرم پالیسی بنانا پڑے گا، اور ان کو لونز بھی لینے پڑیں گے، پھر ان کو ان لون کو ادا کرنے کے لیے جو اپنی پالیسی ہے اس کو بھی بہتر سے بہتر کرنا پڑے گا۔ تھینک یو سر۔